جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی جانوروں کی ہو جاتی ہے۔ آپ کو یورپ امریکہ کی رنگینیاں دیکھی ہیں۔ میں 1984 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 41 سال ہو گئے۔ جس قدر خوفناک زندگی وہ گزار رہے ہیں، ہمیں تو اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں دیکھنے کو اللہ نے دیا۔ اخلاق حیا سے مکمل ہوتے ہیں اور حیا نکاح سے مکمل ہوتا ہے۔ جتنا نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہوگا، جتنا نکاح مشکل ہوگا زنا آسان ہوگا۔ تو میرے نبی نے عجب بات فرمائی، جو 3 بیٹیوں کی شادی کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ بد نصیب ہے رب ذوالجلال کی قسم، بقول مفتی زین العابدین صاحب کے 1 کروڑ دفعہ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ یورپ کی عورت بڑی بدنصیب، خامن بدتمیز ہو، مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو تو اس سے ماں باپ سے کہتا ہوں طلاق لے لو، کبھی بیٹی سے نہ کہو گزارا کر۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پا گیا ہے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے حیا کو الگ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بتایا ہے، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اصدقہم حیاء عثمان، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان۔ اپنی بچیوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن اداروں میں جانے سے، اپنی بچیوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو ایسی اداروں میں جانے سے جہاں لڑکے لڑکیاں کٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ حیا والی زندگی نکاح سے میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، انسان کے علاوہ سب کو پڑھا لکھا پیدا کیا۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے علم دیا، ہدایت دی۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان بالکل جاہل اور باقی مخلوق بالکل تعلیم یافتہ۔ تو اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو مکمل ہے، جو کامل ہے، جو اکمل ہے، جو روشن ہے، جو سیدھا ہے، جو خوبصورت ہے، جو راحتوں سے بھرا ہے، چین و سکون سے بھرا ہے۔ جتنی آج کی دنیا بے سکون ہے اتنی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ جو ملک جتنے ایڈوانس ہیں وہاں اتنا نشہ زیادہ بکتا ہے۔ نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بے سکونی ہے۔ ہمارے یونیورسٹیز میں نوجوان بچے نشوں کا شکار ہو گئے، کیوں؟ کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں، اللہ کی طرف راستہ نہیں، کو ایجوکیشن ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پا گیا ہے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ انہو کان فاحشہ، انتہائی فحش ہے، ومقتا، اور انتہائی قابل نفرت۔ اللہ بھی نفرت کرتا ہے اور صحیح طبیعت والا بھی نفرت کرتا ہے، وساء سبیلا، اور سب سے گندا۔ اللہ نے کفر کو نہیں کہا ساء سبیلا کہ کفر بڑا گندا راستہ ہے، زانی مرد عورت کو کہا ہے بڑا گندا راستہ ہے۔ آپ معراج پہ گئے، ایک تندور جبریل نے دکھایا، وہ لوگوں مردوں عورتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ اور انگارے ہیں، اس کے شعلے اٹھتے ہیں تو وہ سارے مرد عورت ان شعلوں کے اوپر چیختے چلاتے اوپر آتے ہیں
اور تندور کے منہ پہ آ کر وہ شعلے ایک دم نیچے چلے جاتے ہیں تو وہ دھڑام سے آگ کے انگاروں پر گرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے۔ توبہ بھی تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ زانی مرد عورت ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے، اس تندور کی آگ کا وہ قیامت تک ایندھن بنے رہیں۔ تو اللہ نے زنا کو مٹانے کے لیے نکاح رکھا۔ جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی جانوروں کی ہو جاتی ہے، اور حیا نکاح سے مکمل ہوتا ہے۔ نکاح اٹھ جائے تو حیا بھی اٹھ جائے گا، حیا اٹھ جائے تو دین بھی اٹھ جائے گا۔ جتنا نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہوگا، جتنا نکاح مشکل ہوگا زنا آسان۔ تو ہماری نسل کو پتہ نہیں ہے، آنسو سے روتا ہوں میں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نے زندگیاں تباہ کر دی، برباد کر دی۔ میں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہوں، لیکن اس وقت ہر لڑکی کے سر کے اوپر دوپٹہ ہوتا تھا۔ اب تو وہ ایسے ننگ پڑنگ آتی ہیں یونیورسٹیوں میں، تو زنا تو پھیلے گا، فحاشی پھیلے گی۔ اپنی بچیوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن اداروں میں جانے سے، اپنی بچیوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو ایسی اداروں میں جانے سے جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے۔ لڑکیوں کا باحیا رہنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کمانا مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ میں پرسوں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں میرے نبی نے فرمایا کہ میاں بیوی مل کے کاروبار کریں گے۔ اللہ نے عورت کو عزت کے ساتھ گھر بٹھایا۔